الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 26 تک ہے۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ قوم جبارین یعنی عمالقہ کے بارے میں گزر رہا ہے۔ ترجمہ اور معاملہ دونوں اکٹھا ہی عرض کروں گا۔ جیسے کل عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کبھی بھی نہیں جائیں گے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فتح کی خوشخبری سنا دی تھی۔ تو اس کے بعد جو معاملہ ہوا اس میں 2 قسم کی روایات ہیں۔ دونوں روایات میں کچھ چیزیں متحد ہیں اور کچھ چیزوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ پہلی روایت یہ ہے کہ جب انہوں نے منع کیا کہ ہم نہیں جائیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت اصرار کیا اور سختی کی، تو یوشع بن نون علیہ السلام اور کالب بن یوفنا یہ دو لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کی اور کہا کہ ہم ضرور ضرور جائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت زوردار تائید کی، لیکن قوم ان کی بھی مخالف ہو گئی اور اتنا مارا کہ ان دونوں کی شہادت ہو گئی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کو ایک میدان جو چند کلومیٹر بڑا میدان ہے اس کے اندر قید کر دیا، اور قید ایسے کیا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ اس میدان سے نکل نہیں سکتے تھے۔ چند کلومیٹر لمبا چوڑا وہ میدان ہے، آج بھی موجود ہے۔ اس کے اندر یہ لوگ قید ہو کے رہ گئے، کہیں نکل نہیں سکتے تھے، نظر آنے والا کوئی حصار نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اس میدان سے نہیں نکل سکتے تھے۔ اور پھر اس میدان میں ان کے اوپر کھانے پینے اور دوسری آسائشوں کا سامان، جیسے میدان ہے اس میں گھر تو ہو نہیں سکتا، تو اب کیا تھا، اب ان کے اوپر بادل مسلسل رہتا تھا، چھت کی طرح بادل اوپر رہتا، جہاں جاتے بادل اوپر رہتا کہ ان کے اوپر دھوپ نہ آئے، اور سونے میں وہ بادل اوپر رہتا کہ یہ آرام سے سو سکتے تھے، آرام سے جاگ سکتے تھے، اپنا کام کر سکتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے من و سلوا اتارا، پینے کے لیے پانی اتارا، یہ سب چیزیں اللہ نے دیں۔ 40 برس تک اس میدان میں قید رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور پھر 40 برس کے بعد ان کی وہاں سے آزادی ہوئی۔ یہ ایک روایت ہے، اور یہ بھی چونکہ آیات اور روایات سے ملتی جلتی ہے اس لیے ہم اکثر مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا۔ جو دوسری روایت ہے وہ اس طریقے سے ہے، اس میں کچھ اوپر نیچے کی باتیں ہیں، یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں اختلاف ہے، اوپر نیچے سے یہ مراد ہے، کچھ اختلافی باتیں ہیں۔ لیکن واقعہ ایسے ہوا کہ حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوفنا ان دونوں نے بات مانی، قوم کو اکسایا، بہت اکسایا، لیکن کوئی بھی تیار نہ ہوا، سب نے منع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی
اللہ تعالیٰ سے قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین. تو ان کو اس بد دعا کی وجہ سے، میں بھی ترجمہ عرض کرتا ہوں، اس بد دعا کی وجہ سے 40 برس تک اس میدان میں قید کر دیا گیا، اور یہ میدان میں انہی نعمتوں کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور اس میدان کے اندر بڑے تنگ دست اور پریشان بہت سے لوگوں کا انتقال ہو گیا اسی میدان کے اندر. اور پھر چلتے چلتے 40 برس گزر گئے، اور 40 برس گزرنے کے بعد ان لوگوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور تائب ہوئے. توبہ کرنے کے بعد یہ وہاں سے نکلے اور دوبارہ عمالقہ پر حملہ کیا. عمالقہ پر حملہ ہوا اور عمالقہ تتر بتر ہوتے ہوئے ناکام ہوئے، اور بنی اسرائیل نے عمالقہ کے اوپر فتح پائی. یہ تھا فتح پانے کا منظر. کچھ ایسا تھا کہ حملہ ہوا، اور حملہ کرتے 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 جمعے کا دن پورا گزر گیا اور مغرب کا وقت ہوا. تو حضرت موسیٰ تھے یا یوشع بن نون تھے، دو قسم کی روایات ہیں، دونوں ہی اپنی جگہ درست ہیں. تو وقت کا جو نبی تھا، اگر یوشع بن نون تھے تو ان کو بطور حضرت موسیٰ کے خلیفہ کے بنایا گیا تھا، جن کا نائب طالب بن یوفنا تھے، یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے. دونوں قسم کی باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ ہفتے کا دن تو مقدس ہے، تمہاری عبادت کا دن ہے، اس دن تم جہاد نہیں کر سکتے، لیکن سورج بھی تو میرا ہے، لہٰذا میں سورج کو روک رہا ہوں، تم ان کے اوپر حملہ کرو. اللہ نے سورج کو روک کے رکھا جب تک کہ بیت المقدس کا علاقہ فتح نہیں ہو گیا. جب بیت المقدس بنی اسرائیل نے فتح کیا تو اس کے بعد سورج غروب ہوا اور ہفتے کا دن عبادت کا رکھا گیا. تو یہ یہاں تک معاملہ ہوا. پھر اس کے ساتھ ایک دوسری بات کہ بیت المقدس یا لفظ ہے بیت المقدس، دونوں لفظ ٹھیک ہیں، بیت المقدس کہیں یا بیت المقدس کہیں. بیت المقدس یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی رہائش کی جگہ تھی. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت ملی اور یہ آئے، سورہ یوسف میں بڑی تفصیل سے واقعہ آئے گا، تو یہ علاقہ چھوڑ کر چلے گئے. تو عمالقہ نے قبضہ کیا. تو بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ علاقہ میں تمہیں دوبارہ دلواؤں گا، لہٰذا اسی وجہ سے اس علاقے پر جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اسی علاقے پر قبضہ کرنے کا دوبارہ حکم دیا گیا. قبلہ اول اور بیت المقدس یہ اسی کے اندر تھا. تو اسی وجہ سے اللہ نے اس قوم کو دوبارہ اس کی سلطنت دی. لیکن ہوا یہ کہ جب بیت المقدس کا علاقہ پورا فتح ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ فادخلوا الباب سجدا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ. لیکن انہوں نے وہی اپنے روایتی ڈھیٹ پن کا اظہار کیا کہ فادخلوا الباب سجدا کی بجائے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے اپنے پاؤں کے بل داخل ہوئے. پاؤں کے بل یعنی پاؤں یہاں رکھے، سرین یہاں رکھی اور یوں یوں کرتے ہوئے چلتے ہوئے داخل ہوئے. تو یہ انہوں نے پھر ویسے ہی حرکت کی جیسی یہ کیا کرتے تھے. تو بہرحال یہاں تک تاریخی روایات جو حسب اختلاف تھیں، آیت سے متعلق تھیں، وہ میں نے عرض کر دی. قال رجلان من الذین یخافون، دو لوگوں نے کہا ان لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے، ان لوگوں میں سے دو لوگوں نے کہا. ایک روایت میں ہے قال رجلان من الذین یخافون، یخافون ایک ہے یخافون. یخافون کا مطلب ہے کہ لوگوں کے اندر ان کی بڑی عزت ہوا کرتی تھی. ان دو لوگوں نے کہا انعم اللہ علیہما، ان کے اوپر اللہ کا انعام تھا، ادخلوا علیہم الباب، اس دروازے پر حملہ کرو. ادخلوا کے بعد جب علی آ جاتا ہے تو حملہ کرنے کا ترجمہ کیا جائے گا. ادخلوا علیہم الباب، دروازے پر حملہ کرو. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، جب تم حملہ کرو گے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم غالب ہوگے. اب مت ڈرو کہ وہ اتنے لمبے لمبے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ لوگ اتنا کیوں ڈر رہے تھے؟ فرمایا کہ بانس لے کر آؤ. بانس منگایا اور بانس کو ناپتے گئے. بانس کو ناپتے
50 ہاتھ ناپا، اور 50 ہاتھ ناپنے کے بعد فرمایا کہ قوم جبارین یعنی عمالقہ کی قد اتنے لمبے ہوا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے وہ اکیلا 12 کو گٹھڑی میں بند کر کے اٹھا کے لے گئے، اور پھلوں والی گٹھڑی جس میں وہ پھل ڈالا کرتے تھے اس میں اٹھا کے لے گیا۔ ان کا ایک انگور اتنا بڑا تھا جتنا بڑا ہمارا تربوز ہوتا ہے، یعنی کہ ایک انگور اتنا تھا کہ ایک آدمی آرام سے اس سے پیٹ بھر سکتا تھا، تو وہ اتنے طاقتور تھے، اسی وجہ سے یہ لوگ ڈرتے تھے۔ وعلی اللہ فتوکلوا، ان کے قدوں کو مت دیکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے، ما داموا فیہا، جب تک یہ لوگ اندر ہیں، فاذهب انت وربک فقاتلا، آپ اور آپ کا رب جائیں اور قتال کریں، انہا ہنا قائد، ہم تو یہاں بیٹھے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی، حضرت موسیٰ نے دعا کی، اے اللہ میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس اور اپنے بھائی کے نفس کے علاوہ کسی اور کا، فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، ہم دونوں کے درمیان یا ہم سب کے درمیان جو مجھ پر صحیح جیسے ان کے ساتھ یوشع بن نون اور غالب بن یوفنا تھے اور کچھ لوگ ہوں گے، تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فرق کر دیجئے۔ قال فإنها محرمۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنها، پس یہ زمین، محرمۃ علیہم، ان کے خلاف حرام کر دی گئی ہے، 40 سنۃ، 40 برس کے لیے، یتیہون فی الارض، اور زمین میں گھومے پھرے، بھاگے دوڑے، نکل نہیں سکتے، فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور آپ افسوس نہ کریں قوم فاسقین کے اوپر، یعنی انہوں نے کرنا ہی ایسا تھا، ان کی خلش ہی ایسی ہے، ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ ان کو جتنا بھی سمجھا دو، جتنا بھی بتا دو، یہ پھر بھی ایسے ہی کریں گے۔ آگے جو واقعات ہوئے وہ یہاں پر ذکر نہیں ہے، تاریخی روایات میں اور قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر ذکر ہے، کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔